الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہ پچھلے کلمے میں نے بیان کیا تھا کہ عید میلاد النبی جو ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، نہ یہ کتاب اللہ سے ثابت ہے، نہ سنت رسول سے ثابت ہے، نہ صحابہ کے دور میں اس پر عمل کیا گیا، نہ تابعین کے دور میں اس پر عمل کیا گیا، نہ اتباع تابعین کے دور میں اس پر عمل کیا گیا، اور نہ جو بڑے بڑے ائمہ ہوئے ہیں ائمۃ الاسلام ان میں سے کسی نے عید میلاد النبی کو منایا ہو۔ تو آخر جو عید میلاد النبی مناتی ہیں وہ کس بنیاد پر؟ تو پھر وہ کس بنیاد پر؟ جب اس کی کوئی دلیل نہیں کتاب اللہ سنت رسول میں یا ہمارے دین میں، تو پھر یہ کہاں سے آئی؟ تو آئی نہیں، اس کو لایا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ اس کو بنایا گیا اور پھر اس کے لیے دلائل تلاش کیے گئے، ادھر ادھر کے دلائل تلاش کیے گئے، جو کہ غلط ہے۔ حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ جس چیز کی، جس عمل کی کتاب و سنت کے اندر دلیل ہو وہ عمل کیا جائے، جس کی دلیل نہیں وہ عمل نہ کیا جائے۔ تو جو یہ عمل کرنے والے ہیں انہوں نے ادھر ادھر سے جو ہے وہ دلائل ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَذَكِّرْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، جیسا کہ سورہ ابراہیم میں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان آیات کے معنی یہ تھے تو کیا صحابہ نے، تابعین نے، اتباع تابعین نے، ہمارے جو بڑے بڑے ائمہ ہیں، مفسرین ہیں، ان کو ان کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا؟ ان سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو دن ہے، اللہ تعالیٰ کی نے جو خوشی دی اس کو منایا جائے؟ یہ تو ان پر تہمت لگتی ہے کہ وہ ان آیات کو سمجھ نہیں سکے یا اپنے دین کو، مسئلے کو سمجھ نہیں سکے۔ اور دیکھیے، اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اس کے لیے جو میں ابھی بیان کرنا چاہتا ہوں اس کے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ جیسے کہ میں نے پچھلے کلمے میں ذکر کیا تھا کہ ابن حجر جو بہت بڑے امام ہیں، 852 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور فتح الباری بخاری کی، صحیح بخاری کے مشہور و معروف ان کی شرح ہے۔ وہ کیا لکھتے ہیں یہ بیان کرنے کے بعد پچھلے کلمے میں بیان کیا تھا، وہ کہتے ہیں اصل میں یہ بدعت ہے کیونکہ سلف صالحین سے یہ منقول نہیں۔ تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی ایک دلیل کا، مجھے اس کے بارے میں ایک دلیل کا پتہ چلا ہے۔ دیکھیے، ایک دلیل کا پتہ چل رہا ہے، مجھ پر ایک دلیل ظاہر ہوئی ہے، منکشف ہوئی ہے۔ وہ دلیل کیا؟ یہ بھی ذرا غور سے سنیں، جو مسئلے کو سمجھنا چاہے وہ آسانی سمجھ سکے گا۔ کہتے ہیں وہ دلیل یہ ہے کہ صحیحین میں، یعنی بخاری مسلم میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے عاشوراء کا 10 محرم کا روزہ رکھا، تو یہود بھی روزہ رکھتے تھے، تو آپ نے یہود سے پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، تو ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں، شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ یہاں سے آپ معلوم کریں کہ لوگوں کی کس قدر بے بسی ہے۔ کوئی ایسی صریح واضح دلیل نہیں پیش کر سکے عید میلاد النبی پر، تو کہاں وہ روزہ رکھنا محرم کا؟ اور رسول اللہ نے روزہ رکھا، بھی روزہ رکھیں، اس سے کون منع کرتا ہے؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عید میلاد النبی پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اور یہ میں نے پچھلے کلمے میں بیان کیا تھا کہ ابن حجر کون ہیں، جن کے بارے میں علماء نے کہا ختم الحفاظ بابن حجر، ابن حجر پر حدیث کے حافظ ختم ہو چکے ہیں۔ ان کا یہ حال ہے کہ یہ وہ دلیل پیش کر رہے ہیں، جو بڑی عجیب بات ہے۔ اور سیوطی کیا لکھتے ہیں، جن کا میں نے پچھلے کلمے میں حوالہ دیا تھا کہ ان کا میلاد النبی پر ایک رسالہ ہے، اس کے اندر ابن حجر کی دلیل نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ مجھے اس کی ایک اور دلیل بھی مل گئی ہے۔ آئے ہے، کس قدر افسوس کی بات ہے، مجھے اس کی اور دلیل بھی ملی ہے۔ وہ کیا دلیل ہے؟ وہ یہ ہے کہ بہقی میں ہے کہ بہقی میں انس کی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے اپنا عقیقہ کیا نبوت ملنے کے بعد، رسول اللہ نے نبوت ملنے کے بعد اپنا عقیقہ کیا۔ حالانکہ یہ وارد ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا تھا، 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا تھا، اور عقیقہ دوبارہ نہیں کیا جاتا، عقیقہ دوبارہ نہیں کیا جاتا۔ تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے عید میلاد النبی ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ کیسی یعنی دلائل پیش کر رہے ہیں، کس قسم کے دلائل دے رہے ہیں ادھر ادھر کے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یہ جو ہے اس کو لایا گیا، آئی نہیں، لایا گیا، یعنی اپنی طرف سے بنایا گیا، پھر اس کے لیے دلائل ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو کہتے ہیں چونکہ عقیقہ جو ہے وہ بار بار نہیں کیا جاتا، ابھی سیوطی سے پوچھا جائے تو کیا رسول اللہ نے ہر سال اپنا عقیقہ کیا؟
عید میلاد النبی منانے والے تو ہر سال عید میلاد النبی مناتے ہیں، تو اس سے کہاں یہ ثابت ہوا کہ ہر سال عید میلاد النبی منائی جائے؟ آپ نے ایک دفعہ اپنا عقیقہ کیا، باقی ان کا یہ کہنا کہ یہ وارد ہے کہ آپ کا عقیقہ آپ کے دادا عبد المطلب نے کیا تھا، یہ صحیح ثابت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں جو روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ ابن عبد البر نے اس کو ضعیف کہا، اسی طرح ابن قیم نے بھی اس کو ضعیف کہا، تو یہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ تو قطعاً کسی موت پر ویسے ہی ثابت نہیں کہ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا ہو۔ تو آپ نے جو نبوت ملنے کے بعد اپنا عقیقہ کیا، یہ انس والی حدیث تو اس میں کلام لے کے کہ دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے اپنا عقیقہ کیا، خود اپنا عقیقہ کیا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو وہ بڑے ہو کر اپنا عقیقہ کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، ابن جزری نے اس کی ایک اور دلیل دی ہے۔ ابن جزری نے اس کی ایک اور دلیل دی ہے، وہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ابو لہب جب فوت ہوا تو خواب میں کسی کو نظر آیا، تو اس نے پوچھا تیرا کیا حال ہے، تیرا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ بس یہ ہے کہ مجھے نا اپنی اس انگلی کے پورے سے پینے کے لیے تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے یعنی اپنے بھتیجے محمد کی پیدائش پر جو ہے اپنی لونڈی سویبیہ کو آزاد کیا تھا، تو اس کی وجہ سے ہے، اس کی وجہ سے ہے۔ تو کہہ دیتے ہیں یہ بخاری میں ہے، بخاری میں ہے، یہ عروہ کا قول ہے، بخاری میں ہے لیکن یہ عروہ کا قول ہے، اور عروہ نے یہ کس سے سنا اس کا بھی ذکر نہیں، عروہ نے یہ کس سے سنا اس کا بھی ذکر نہیں ہے۔ اور دوسرا پھر یہ ہے کہ ابن حجر نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، یہ جو ہے ضعیف ہے، کیونکہ عروہ نے کس سے سنا، کیونکہ عروہ تو تابعی ہیں، عروہ تابعی ہیں، عروہ نے یہ بات کس سے سنی، اور جس نے عروہ کو بیان کیا وہ مسلمان تھا، یہ غیر مسلم تھا۔ اور دوسری بات ہے یہ خواب کا واقعہ ہے، خواب پر جو ہے کسی شرعی مسئلے کی جو ہے وہ بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، جیسا کہ امام طحاوی جو بہت بڑے حنفی عالم ہوئے ہیں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے، اسی طرح ابن حزم وغیرہ نے ذکر کیا ہے، خواب پر جو ہے کسی شرعی مسئلے کی بنیاد ہی نہیں رکھی جا سکتی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ رسول اللہ مجھے خواب میں ملے، آپ نے مجھے یہ فرمایا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ نہیں کہ رسول وہ کہ رسول نے مجھے یہ فرمایا تو ہم کہیں یہ رسول کی حدیث ہے، نہیں، رسول کی حدیث نہیں ہوگی۔ تو خواب میں جو ایسی خواب میں جو ہے شریعت کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے، اور اس سے جو میں نے بیان کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کس قدر عاجز ہیں اس پر دلائل، کتاب و سنت کے دلائل پیش کرنے سے۔ اگر کتاب و سنت میں اس کی کوئی شرعی حیثیت ہوتی تو کتاب و سنت کی دلیل پیش کرتے، صحابہ کا عمل پیش کرتے، تابعین کا عمل پیش کرتے، اتباع تابعین کا عمل پیش کرتے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ ان ادوار میں یا امام نے اس عید میلاد النبی نہیں منائی۔ اور یہ یاد رہے کہ دین کے حوالے سے دو چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ ہمارا دین مکمل ہے، اس کی تکمیل کا اللہ تعالی نے خود حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کیا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ امام مالک کیا فرماتے ہیں جیسا کہ ان کے اس قول کو ابن حزم نے اپنی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام میں روایت کیا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ من احدث فی هذه الامة اليوم شیئا، امام مالک اتباع تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں من احدث فی هذه الامة اليوم شیئا، جو شخص اس امت میں آج کسی چیز کا اضافہ کرے، جو شخص اس امت میں اس دین میں آج کسی چیز کا اضافہ کرے، فقد زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو گویا اس کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے دین کی تبلیغ میں خیانت سے کام لیا ہے، کیونکہ اگر یہ مسئلہ تھا یا یہ نیکی تھی تو آپ نے بیان نہیں کی، اور اس کو پتہ چل گیا جس نے اس نیکی کو ایجاد کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نیکی تھی، دین کے اندر نیکی تھی، لیکن رسول اللہ نے دین کی تبلیغ میں خیانت سے کام لیا، جو بہت بڑی بات ہے، یہ رسول اللہ پر اتہام ہے، خیانت سے کام لینا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اور تو عائشہ کیا فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، فرماتی ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ آپ نے دین کے کسی مسئلے کو چھپایا، فقد کذب علی اللہ، اس نے اللہ کی ذات پر بہت بڑا جھوٹ بولا، اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں فقد اعظم الفری علی اللہ، اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت بڑا جھوٹ بولا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا لوگوں تک اس کو پہنچا دو۔ تو اگر یہ بھی نیکی تھی، یہ نیکی تھی، یہ کار خیر تھا، تو رسول اللہ نے یا تو اس کو چھپایا ہے، امت کے لیے بیان نہیں کیا، تو یہ رسول اللہ پر اتہام آتا ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم پر اتہام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ نے پورے کا پورا دین جو ہے اپنی امت تک پہنچا دیا، اور اس کی آپ نے خود صراحت کی، جیسا کہ مطلب بن حنتم کی حدیث میں، جیسے امام شافعی نے اپنی کتاب رسالہ میں، جمال العلم میں، اسی طرح اور بہقی وغیرہ نے روایت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں ما ترکت شیئا مما امرکم اللہ بہ الا وقد امرتکم بہ، میں نے کوئی ایسی چیزیں نہیں چھوڑی جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا تھا، میں نے اس کو بیان کر دیا، اور نہ کوئی ایسا گناہ کا کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں روکا تھا، میں نے تمہیں اس سے روکا نہ ہو۔ اسی طرح طبرانی کبیر میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں ما بقی شیء یقرب من الجنہ ویبعد من النار الا قد بین لکم، کوئی ایسا مسئلہ باقی نہیں، کوئی ایسی چیز عمل باقی نہیں رہا جو جنت کی طرف جانے والا ہو اور جہنم سے دور کرنے والا ہو، تمہارے لیے بیان کر دیا گیا۔ تو آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو دین بھیجا، آپ نے من وعن اپنی امت تک اس کو پہنچا دیا۔ تو اگر کوئی اپنی طرف سے دین کے اندر کوئی مسئلہ ایجاد کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے اس پورے دین کو اپنی امت تک نہیں پہنچایا۔ آپ نے پورے دین کو من وعن جو ہے دین اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا، سب کا سب دین آپ نے اپنی امت کو بتا دیا۔ اسی لیے آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے خطبہ میں کیا فرمایا تھا؟ انتم تسألون عنی فما انتم قائلون، کہ میرے بارے میں تم سے سوال ہوگا تم کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ نے کیا جواب دیا؟ قالوا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ نے ہر طرح سے ہماری خیر خواہی کی اور اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا، اللہ کا دین جو ہے ہم تک پہنچا دیا۔ تو لہذا چونکہ شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بدعات میں آئے گا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں من احدث فی امرنا شیئا، کہ جو ہمارے دین میں کسی چیز کا اضافہ کرے وہ مردود ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جو ایسا عمل کرے جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، جس کے کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا، وہ مردود ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ہے کہ آپ رسول اللہ ہر خطبہ جمعہ میں کیا فرمایا کرتے تھے کہ بہترین کلام اللہ کا کلام ہے اور بہترین طریقہ رسول محمد کا طریقہ ہے، اور سب سے برے کام وہ ہیں جو دین میں ایجاد کیے جائیں گے، اور ہر ایجاد شدہ کام جو ہے بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اسی طرح ارباد بن ساریہ کی حدیث میں ہے جو ابو داؤد وغیرہ میں ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّمَا يَعِشُ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلاف دیکھے گا۔ تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، تو تم نے میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو اپنانا ہوگا، مضبوطی سے اس کو تھامنا ہوگا۔ ابھی ہمارا ان سے سوال ہے عید میلاد النبی منانے والوں سے، کیا خلفاء راشدین میں سے کسی نے عید میلاد النبی منائی؟ اگر منائی تو ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ اس کار خیر میں شریک ہوں۔ قطعاً ایسا نہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ اگر یہ کہا جائے عید میلاد النبی منانا یہ نیکی ہے، تو کیا رسول اللہ کو اس نیکی کا علم تھا یا نہیں؟ اگر کہیں یہ نیکی ہے، عید میلاد النبی منانا نیکی ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کو اس نیکی کا علم تھا یا نہیں؟ اگر کہا جائے کہ علم نہیں تھا تو یہ رسول اللہ پر اتہام ہے، یہ علم نہیں تھا، تو رسول اللہ کو علم نہیں تھا تو آپ کو کہاں سے اس کا علم آ گیا؟ اگر یہ کہا جائے کہ آپ کو علم تھا، تو اگر آپ کو علم تھا تو آپ نے بیان کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ نہ کتاب اللہ میں ہے، نہ سنت رسول میں ہے، نہ کسی صحابہ کے قول میں سے ہے کہ رسول اللہ نے جو ہے یہ بیان کیا ہو۔ تو اگر آپ کو علم تھا تو آپ پر فرض تھا کہ آپ اپنی امت کو یہ مسئلہ بیان کریں۔ جب آپ نے بیان نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ بہت سے مسلمان ابھی یہ کام کر رہے ہیں، اتنے غلط کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، کسی چیز کو معلوم کرنے کے لیے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا حق اور باطل کو معلوم کرنے کے لیے یہ اصول نہیں ہے کہ کثرت کو دیکھا جائے گا، جو زیادہ کام کرنے والے وہ حق پہ، تھوڑے کام کرنے والے وہ حق پہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کیا فرماتا ہے؟ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی اگر آپ اکثر کے پیچھے چلیں گے تو تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے۔ اور اسی طرح رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي مَنصُورَةٌ عَلَى الْحَقِّ،
کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری امت کی اکثریت حق پر رہے گی, آپ نے فرمایا کہ ایک گروہ حق پر رہے گا. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے جسے ابن عساکر نے اپنی تاریخ دمشق میں روایت کیا ہے. وہ کیا ہے؟ الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك. جماعت وہ ہے جس کے پاس حق ہو اگر وہ آدمی ایک ہی کیوں نہ ہو. اگر ایک آدمی ایک ہے, حق اس کے پاس ہے, وہ جماعت ہے. نہ کہ وہ جماعت ہے جن کے پاس کثرت ہے, اکثریت ہے. نہیں, جماعت وہ ہے جس کے پاس حق ہے اگرچہ وہ آدمی ایک ہی کیوں نہ, اکیلا کیوں نہ ہو. اور فضیل بن عیاض جو ہیں اللہ کے بہت بڑے ولی ہوئے ہیں, وہ کیا فرماتے ہیں؟ اتبع طرق الہدی ولا یضرک قلۃ السالکین, کہ جو ہدایت والے راستے ہیں ان کو اپناؤ اور یہ نہیں دیکھو کہ ان راستوں کو اپنانے والے کم ہیں. وَإِيَّاكَ وَطُرُقَ الضَّلَالَةِ وَلَا تَغْتَرْ بِكَثْرَةِ الْهَالِكِينَ, اور جو گمراہی والے راستے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. اکثریت کی وجہ سے دھوکے میں نہیں آ جاؤ کہ یہ کام کرنے والے زیادہ ہیں لہذا یہ کام صحیح ہے, ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے. نہیں, یہ کوئی معیار نہیں ہے حق اور باطل کو معلوم کرنے کا. حق اور باطل کو معلوم کرنے کا معیار جو ہے کتاب و سنت ہے. تو کتاب و سنت سے قطعاً اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جیسے کہ میں نے بیان کیا, صحابہ, تابعین, اتباع تابعین, ہمارے ائمہ, بڑے بڑے ائمہ جو ہیں, بڑے بڑے فقہاء ہیں, محدثین ہیں, کسی نے یہ کام نہیں کیا. جب ان سے یہ قرون ثلاثہ میں یہ ثابت نہیں ہے تو پھر یہ کام جو ہے وہ نیکی نہیں ہو سکتی. کہہ دیجیے آپ نیک یہ چیز عمل ہے, اس میں کیا ہے؟ اور وسلم کی تعریف کرتے ہیں, آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, اس میں کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ مشروع ہوتا تو اللہ کے نبی ہمیں اس کا حکم دیتے, اللہ کے نبی ایسا کرتے, آپ کے صحابہ میں سے کوئی ایسا کرتے. تو کہتے ہیں جی آپ یہ اچھا کام ہے تو آپ اس سے روکتے ہیں. پہلی بات ہے کہ آپ اس کو ثابت کریں یہ نیکی اچھا کام ہے, آپ ثابت نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ الزامی جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ نیکی ہے, آپ کہتے ہیں کہ آپ نیکی سے روکتے ہیں, تو یہ ہے کہ نیکی جو ہے, نیکی کے لیے معلوم کرنے کے لیے کیا ہے, وہ معیار ہے کتاب و سنت. نیکی کو معلوم کرنے کے لیے معیار ہے کتاب و سنت. دیکھیں روزے کی کتنی فضیلت ہے, تہجد کی کتنی فضیلت ہے, لیکن آپ نے فرمایا کہ جمعے کی رات کو تہجد کے لیے خاص نہیں کرو. ایک آدمی کی عادت نہیں ہو تہجد پڑھتا, لیکن چونکہ آج جمعہ رات ہے, صبح جمعہ فضیلت والا دن, میں آج رات کو نفل وافل پڑھوں گا, تہجد پڑھوں گا, آپ نے اس سے منع فرمایا ہے. اور آپ نے جمعہ والے دن خصوصی طور پر روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. تو کیا اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا, آپ نے قیام اللیل کرنے سے منع فرمایا؟ یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ نیکی وہ ہو سکتی ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی کا فرمان موجود ہو یا ہمارے نبی کا عمل موجود ہو, وہ نیکی ہے. اس سے ہٹ کر نیکی نہیں کوئی ہو سکتی. اسی پر اکتفا کرتے ہیں.